اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 نومبر 2023 ہم ریق المختوم سیشن نمبر 16 کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آدمی سن رہے ہیں یا جنہوں نے پہلے سنا ہے، تمام سے بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی یا اس سیریز کو سن لیں یا اس کو کتاب میں لازمی پڑھیں۔ یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ جن بھائیوں نے نہیں پڑھا سیرت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو انہوں نے کچھ نہیں پڑھا، انہیں اس طریقے سے انفارمیشن ہی نہیں، اس طریقے سے معلومات ہی نہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنا قیمتی ٹائم نکالیں اور لازمی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم پڑھیں گے ہجرت کے ہر اول دستے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دکھیا سا ٹاپک بھی آ رہا ہے، بڑا دل کو رلا دینے والا، بڑا مشکل ٹاپک آ رہا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس مکہ چھوڑنے کی تیاریوں میں، مکہ سے جا رہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، بڑے ایمان افروز، بڑی مشکلات والے واقعے اس میں ہوئے۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں کہ قریش کی پارلیمنٹ دارالندوا میں کیا ہوا، کس طریقے سے مشورے ہوئے، اور ہجرت کے اول دستے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہوگی، اسلام کفر و جہالت لکودک صحرا میں اپنے ایک وطن کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اور یہ سب سے اہم کامیابی تھی جو اسلام نے اپنی دعوت کے آغاز سے اب تک حاصل کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ اپنے اس نئے وطن کی طرف ہجرت کر دیں۔ ہجرت کے معنی یہ تھے کہ سارے مفادات تیج کر اور مال کی قربانی دے کر محض جان بچا لی جائے، اور وہ بھی یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جان بھی خطرے کی زد میں ہے۔ ابتدائی راہ سے انتہائی راہ تک کہیں بھی ہلاک کی جا سکتی ہے، پھر سفر بھی ایک مبہم مستقبل کی طرف ہے۔ معلوم نہیں آگے چل کر ابھی کون کون سے مصائب اور غم و الم رونما ہوں گے۔ مسلمانوں نے یہ سب کچھ جانتے ہوئے ہجرت کی ابتدا کر دی۔ تو مشکین نے بھی ان کی روانگی میں رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دی، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس میں خطرات ہیں۔ ہجرت کے چند نمونے پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلے مہاجر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں ابن اسحاق کے بقول بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی۔ ان کے ہمراہ ان کے بیوی بچے بھی تھے۔ جب انہوں نے روانہ ہونا چاہا تو ان کے سسرال والوں نے کہا کہ یہ رہی آپ کی بیگم، اس کے متعلق تو آپ ہم پر غالب آ گئے، لیکن یہ بتائیے کہ ہمارے گھر کی لڑکی آخر کس بنا پر ہم آپ کو چھوڑ دیں کہ آپ اسے شہر شہر گھماتے پھریں۔ چنانچہ انہوں نے ان سے ان کی بیوی چھین لی۔ اس پر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو تاؤ آ گیا، اور انہوں نے کہا جب تم لوگوں نے اس عورت کو ہمارے آدمی سے چھین لیا تو ہم اپنا بیٹا اس عورت کے پاس نہیں رہنے دے سکتے۔ چنانچہ دونوں فریق نے اس بچے کو اپنی اپنی طرف کھینچا، جس سے اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے اس کو اپنے پاس لے گئے۔ خلاصہ یہ کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے تنہا مدینہ کا سفر کیا۔ اس کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کی روانگی اور اپنے بچے سے محرومی کے بعد روزانہ صبح اب تب پہنچ جاتی جہاں یہ ماجرا پیش آیا تھا، اور شام تک روتی رہتی۔ اسی حالت میں 1 سال گزر گیا۔ بالآخر ان کے گھر آنے کے کسی آدمی کو ترس آ گیا۔ اس نے کہا کہ اس بیچاری کو جانے کیوں نہیں دیتے، اسے خواہ مخواہ اس کے شوہر اور بیٹی سے جدا کر رکھا ہے۔ اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے ان کے گھر والوں نے کہا اگر تم چاہو تو اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو اس کے ددیال والوں سے واپس لیا اور مدینہ چل پڑی۔ اللہ اکبر! کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت کا سفر، اور ساتھ میں اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ جب تنعیم پہنچی تو عثمان بن ابی طلحہ مل گیا۔ اسے حالات کی تفصیل معلوم ہوئی تو مشائیت کرتا ہوا مدینہ پہنچانے لے گیا، اور جب قباء کی آبادی نظر آئی تو بولا تمہارا شوہر اسی بستی میں ہے، اس میں چلی جاؤ، اسی میں چلی جاؤ، اللہ برکت دے۔ اس کے بعد وہ مکہ پلٹ آیا۔
حضرت سہیب رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو ان سے کفار قریش نے کہا، تم ہمارے پاس آئے تو حقیر اور فقیر تھے، لیکن یہاں کر تمہارا مال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور تم بہت آگے پہنچ گئے ہو۔ اب تم چاہتے ہو کہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں لے کر چل دو، تو باخدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اچھا بتاؤ کہ میں اپنا مال چھوڑ دوں تو تم میری راہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، چلو میرا مال تمہارے حوالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سہیب رضی اللہ تعالیٰ نے نفع اٹھایا، سہیب رضی اللہ تعالیٰ نے نفع اٹھایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عیاش بن ابی ربیعہ اور حشام بن عاص بن وائل رضی اللہ عنہ نے آپس میں طے کیا کہ فلاں جگہ صبح صبح اکٹھے ہو کر وہیں سے مدینہ کو ہجرت کی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور عیاش رضی اللہ عنہ تو وقت مقررہ پر آ گئے، لیکن حشام رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا گیا۔ پھر جب یہ دونوں حضرات مدینہ پہنچ کر قبا میں اتر چکے تو عیاش رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جہل اور اس کا بھائی حارث پہنچے۔ تینوں کی ماں ایک تھی۔ ان دونوں نے عیاش رضی اللہ عنہ سے کہا، تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تمہیں دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ یہ سن کر عیاش رضی اللہ عنہ کو اپنی ماں پر ترس آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کیفیت دیکھ کر عیاش رضی اللہ عنہ نے کہا، عیاش دیکھو، خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین سے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہذا ان سے ہوشیار ہو۔ خدا کی قسم اگر تمہاری ماں کو انہوں نے اذیت پہنچائی تو وہ کنگھی کر لے گی، اور اسے مکہ کی ذرا کڑی دھوپ لگی تو وہ سائے میں چلی جائے گی۔ مگر عیاش رضی اللہ عنہ نہ مانے۔ انہوں نے اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے ان دونوں کے ماں نکلنے کا فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا جب یہی کرنے پر آمادہ ہو تو میری یہ اونٹنی لے لو، یہ بڑی عمدہ اور تیز روح ہے، اس کی پیٹھ نہ چھوڑنا، اور لوگوں کی طرف سے کوئی مشکوک حرکت ہو تو نکل بھاگنا۔ عیاش رضی اللہ عنہ اونٹنی پر سوار ان دونوں کے ماں نکل پڑے۔ راستے میں ایک جگہ ابو جہل نے کہا، بھئی میرا یہ اونٹ تو بڑا سخت نکلا، کیوں نہ تم مجھے اپنی اس اونٹنی پر پیچھے بٹھا لو؟ عیاش نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اونٹنی بٹھا دی۔ ان دونوں نے بھی اپنی اپنی سواریاں بٹھائیں تاکہ ابو جہل عیاش رضی اللہ عنہ کی اونٹی پر پلٹ آئے، لیکن جب تینوں زمین پر آ گئے تو یہ دونوں اچانک عیاش رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے، انہیں رسی سے جکڑ کر باندھ دیا، اور اسی بندھی ہوئی حالت میں دن کے وقت مکہ لائے اور کہا، ہے اہل مکہ، اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی کرو جیسا ہم نے اپنے اس بیوقوف کے ساتھ کیا۔ عازمین ہجرت کا علم ہو جانے کی صورت میں ان کے ساتھ مشرکین جو سلوک کرتے تھے، اس کے یہ تین نمونے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود لوگ آگے پیچھے بے درپے نکلتے ہی رہے۔ چنانچہ بیعت عقبہ کبریٰ کہ صرف 2 ماہ چند دن بعد مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کچھ ایسے مسلمان ضرور رہ گئے تھے جنہیں مشرکین نے زبردستی روک رکھا تھا۔ ان دونوں حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ساز و سامان تیار کر کے روانگی کے لیے حکم خداوندی کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رخت سفر بھی بندھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہارا مقام ہجرت دکھلایا گیا ہے، یہ لاوے کی 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے، ایک نخلستانی علاقہ ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے مدینے کی جانب ہجرت کی۔ عام مہاجرین حبشہ بھی مدینہ ہی آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سفر مدینہ کے لیے ساز و سامان تیار کر لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ذرا رکے رہو، کیونکہ توقع ہے مجھے بھی اجازت دے دی جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رکے رہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کریں۔ ان کے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، انہیں بھی 4 ماہ تک ببول کے پتوں کا خوب چارہ کھلایا۔ قریش کی پارلیمنٹ دار الندوہ میں جب مشرکین نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تیار ہو کر نکل کے اور بال بچوں اور مال و دولت کو لاد پھاند کر اوس و خجرت کے علاقے میں جا پہنچے تو ان میں بڑا کہراؤ مچا، غم و علم کے لاوے پھوٹ پڑے، اور انہیں ایسا رنج و قلق ہوا کہ اس سے کبھی سابقہ نہ پڑا تھا۔ اب ان کے سامنے ایک ایسا عظیم اور حقیقی خطرہ مجسم ہو چکا تھا جو ان کی بت پرستانہ اور اقتصادی اجتماعیت کے لیے چیلنج تھا۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت اور رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں رضی اللہ عنہ میں کیسی عظیمت، استقامت اور کیسا جذبہ فداکاری پایا جاتا ہے۔ پھر اوس و خجرت کے قبائل میں کسی قدر
قوت و قدرت اور جنگی صلاحیت ہے، اور ان دونوں قبائل کے اقلاع میں صلح صفائی کے کیسے جذبات ہیں، اور وہ کئی برس تک خانہ جنگی کی تلخیاں چکھنے کے بعد اب باہمی رنج و عداوت کو ختم کرنے پر کس قدر آمادہ ہے۔ انہیں اس کا بھی احساس تھا کہ یمن سے شام تک بحر الاحمر کے ساحل سے ان کی جو تجارتی شاہراہ گزرتی ہے، اس شاہراہ کے اعتبار سے مدینہ فوجی حمیت کے کس قدر حساس اور نازک مقام پر واقع ہے۔ در حالانکہ ملک شام سے صرف مکہ والوں کی سالانہ تجارت 2.5 لاکھ دینار سونے کے تناسب سے ہوا کرتی تھی۔ اہل طائف وغیرہ کی تجارت کے علاوہ تھی، اور معلوم ہے کہ اس تجارت کا سارا دار و مدار اس پر تھا کہ یہ راستہ پرامن رہے۔ ان تفصیلات سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ یثرب میں اسلامی دعوت کے جڑ پکڑنے اور اہل مکہ کے خلاف اہل یثرب کے صف آرا ہونے کی صورت میں مکے والوں کے لیے کتنے خطرات تھے۔ چونکہ مشرکین کو اس گمبھیر خطرے کا پورا احساس تھا جو ان کے وجود کے لیے چیلنج بن رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس خطرے کا کامیاب ترین علاج سوچنا شروع کیا، اور معلوم ہے کہ اس خطرے کی اصل بنیاد دعوت اسلام کے علم بردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ مشرکین نے اس مقصد کے لیے بیعت عقبہ الکبریٰ کے تقریباً 2.5 مہینے بعد 26 صفر 14 ہجری نبوت کے مطابق 12 ستمبر 266 یوم جمعرات کو دن کے پہلے پہر مکے کی پارلیمنٹ دار الندوہ میں تاریخ کا سب سے خطرناک اجتماع منعقد کیا، اور اس میں قریش کے تمام قبائل کے نمائندوں نے شرکت کی۔ موضوع بحث ایک ایسے قطعی پلان کی تیاری تھی جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علم بردار کا قصہ بعجلت تمام پاک کر دیا جائے اور اس دعوت کی روشنی کلی طور پر مٹا دی جائے۔ اس خطرناک اجتماع میں قبائل قریش کے نمایاں چہرے یہ تھے: ابو جہل بن ہشام، جبیر بن معطم، تیمہ بن عدی اور حارث بن عامر، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب، نصر بن حارث، ابو بختری بن ہشام، زمہ بن اسود، حکیم بن حزام، نبیہ بن حجاج اور منبع بن حجاج، امیہ بن خلف۔ وقت مقررہ پر یہ نمائندگان دارالندوہ پہنچے تو ابلیس بھی ایک شیخ جلیل کی صورت ابا اوڑے راستہ روک کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ لوگوں نے کہا یہ کون سے شیخ ہیں؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، آپ لوگوں کا پروگرام سن کر حاضر ہو گیا، باتیں سننا چاہتا ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ آپ لوگوں کو خیر خواہانہ مشورے سے بھی محروم نہ رکھے۔ لوگوں نے کہا بہتر ہے آپ بھی آ جائیے، چنانچہ ابلیس بھی ان کے ساتھ اندر آ گیا۔ پارلیمانی بحث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ظالمانہ قرارداد پر اتفاق۔ اجتماع مکمل ہو گیا تو تجویز اور حل پیش کے سجانے شروع ہوئے اور دیر تک بحث جاری رہی۔ پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم اس شخص کو اپنے درمیان سے نکال دیں اور اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں، پھر ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کہاں رہتا ہے، بس ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارے درمیان پہلے جیسی یگانیت ہو جائے گی۔ مگر شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ مناسب رائے نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس شخص کی بات کتنی عمدہ اور بول کتنے میٹھے ہیں، اور جو کچھ لاتا ہے اس کے ذریعے کسی طرح لوگوں کا دل جیت لیتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تم نے ایسا کیا تو کچھ اطمینان نہیں کہ وہ عرب کے کسی قبیلے میں ناظر ہو اور انہیں اپنا پیرو بنا لینے کے بعد تم پر یورش کر دے اور تمہیں تمہارے شہر کے اندر رون کر تم سے جیسا سلوک چاہے کرے، اس کے بجائے کوئی اور تجویز سوچو۔ ابو بختری نے کہا ہے اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو اور باہر سے دروازہ بند کر دو، پھر اسی انجام موت کا انتظار کرو جو اس سے پہلے دوسرے شاعروں مثلا زہیر اور نابغہ وغیرہ کا ہو چکا ہے۔ شیخ نجدی نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، واللہ اگر تم لوگوں نے اس سے قید کر دیا جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دعویٰ بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال لے جائیں، پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں، لہذا یہ بھی مناسب رائے نہیں، کوئی اور تجویز سوچو۔ یہ دونوں تجاویز پارلیمنٹ رد کر ہو چکی تو ایک تیسری مجرمانہ تجویز پیش کی گئی جس سے تمام ممبران نے اتفاق کیا۔ اسے پیش کرنے والا مکے کا سب سے بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا ابو الحکم وہ کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب اور بانکا جوان منتخب کر لیں، پھر ہر ایک کو ایک تیز تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں اور اس طرح یکبارگی تلوار مار کر قتل کر دیں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی، اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد المناف سارے قبیلوں سے جنگ نہ کر سکیں گے، لہذا دیت خون بحال لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم دیت ادا کر دیں گے۔
شیخ ندیم نے کہا بات یہ رہی جو اس جوان نے کہی، اگر کوئی تجویز اور رائے ہو سکتی ہے تو یہی ہے، باقی سب بیکار۔ اس کے بعد پارلیمان مکہ نے اس مجرمانہ قرارداد پر اتفاق کیا اور ممبران اس عزم مصمم کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس گئے کہ اس قرارداد پر عمل فی الفور کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی مجرمانہ قرارداد طے ہو چکی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے رب تبارک تعالیٰ کی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے روانگی کی اجازت دے دی ہے، اور یہ کہتے ہوئے ہجرت کے وقت کا تعین بھی فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات اپنے اس بستر پر نہ گزاریں جس پر اب تک گزارا کرتے تھے۔ اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک دوپہر کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تاکہ ان کے ساتھ ہجرت کے سارے پروگرام اور مرحلے طے فرمائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ٹھیک دوپہر کے وقت ہم لوگ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے مکان میں بیٹھے تھے کہ کسی کہنے والے نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈانکے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لایا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کسی اہم معاملے ہی کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تمہارے پاس جو لوگ ہیں انہیں ہٹا دو۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل خانہ ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ فدا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، اچھا تو مجھے روانگی کی اجازت مل چکی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ساتھ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس کے بعد ہجرت کا پروگرام طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر واپس تشریف لائے اور رات کی آمن کا انتظار کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گرو ادھر قریش کے اکابر مجرمین نے اپنا سارا دن مکے کی پارلیمان دارالندوا کی پہلے پیر کی طے کردہ قرارداد کے نفاذ کی تیاری میں گزرا، اور اس مقصد کے لیے ان اکابر مجرمین میں سے 11 سردار منتخب ہوئے، جن کے نام یہ ہیں: ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمہ بن اسد، تیمہ بن عدی، ابو لہب، ابی بن خلف، نبیہ بن حجاج اور اس کا بھائی منبع بن حجاج۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب رات ذرا تاریک ہوگی تو یہ لوگ گاٹھ لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ ان لوگوں کو پورا وثوق اور پختہ یقین تھا کہ ان کی یہ ناپاک سازش کامیاب ہو کر رہے گی۔ یہاں تک ابو جہل نے بڑے متکبرانہ اور پرغرور انداز میں مذاق و استہزاء کرتے ہوئے اپنے گیرا ڈالنے والے ساتھیوں سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم لوگ اس کے دین میں داخل ہو کر اس کی پیروی کرو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھاؤ جاؤ گے تو تمہارے لیے اردن کے باغات جیسی جنتیں ہوں گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ان کی طرف سے تمہارے اندر ذبح کے واقعات پیش آئیں گے، پھر تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے لیے آگ ہوگی جس میں جلائے جاؤ گے۔ بہرحال اس سازش کے نفاذ کے لیے آدھی رات کے بعد کا وقت مقرر تھا، اس لیے یہ لوگ جاگ کر رات گزار رہے تھے اور وقت مقررہ کے منتظر تھے، لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے، اسی کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے بچانا چاہے کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا اور جسے پکڑنا چاہے کوئی اس کو بچا نہیں سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر وہ کام کیا جسے ذیل کی آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اللہ سب سے بہتر داؤ والا اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گھر چھوڑتے ہیں۔ بہرحال قریش اپنے پلان کے نفاذ کی انتہائی تیاری کے باوجود فاش ناکامی سے دوچار ہوئے، چنانچہ اس نازک ترین لمحے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھ کر سو رہو، تمہیں ان کے ہاتھوں کوئی
نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چادر اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، مشرکین کی صفیں چیریں اور ایک مٹھی سنگریزوں والی مٹھی لے کر ان کے سروں پر ڈالی، لیکن اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑی لیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں رہے۔ اس موقع پر کوئی بھی مشرک باقی نہ بچا جس کے سر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی نہ ڈالی ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور پھر ان کے مکان کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے رات ہی رات یمن کا رخ کیا اور چند میل پر واقع سور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا پہنچے۔ ادھر معاصرین وقت سفر کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اس سے ذرا پہلے انہیں اپنی ناکامی اور نامرادی کا علم ہو گیا۔ ہوا یہ کہ ان کے پاس ایک غیر مطلق شخص آیا اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دیکھ کر پوچھا کہ آپ لوگ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا آپ لوگ ناکام اور نامراد ہوئے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ لوگوں کے پاس سے گزرے اور آپ کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اپنے کام کو گئے۔ انہوں نے کہا با خدا ہم نے تو انہیں نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھ پڑے، لیکن پھر دروازے کی دراز سے جھانک کر دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ کہنے لگے خدا کے قسم یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر ان کی چادر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ صبح تک وہیں ڈٹے رہے۔ ادھر صبح ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھے تو مشرکین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ گھر سے غار تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 28 صفر 14 ہجری نبوت کو 12-13 ستمبر 622 ہجری کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تھے اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکہ سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے باہر نکل جائیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ جائیں گے اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینہ کا کاروانی راستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے۔ اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو غار سور کے نام سے معروف ہے۔ یہ نہایت بلند پر پیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے۔ یہاں پتھر بھی بے کثرت ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشانے قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بال چل رہے تھے، اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ بہرحال وجہ جو بھی رہی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ غار کے پاس پہنچ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو، پہلے میں داخل ہو کے دیکھے لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ ایک جانب سوراخ تھے جنہیں اپنا تہ بند پھاڑ کر بند کیا، لیکن 2 سوراخ باقی بچ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہا مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعاب دین لگایا اور تکلیف جاتی رہی۔ اچھا، اس روایت کی یہ بات رزین نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر یہ زہر پھوٹ پڑا، یعنی موت کے بعد اس کا اثر پلٹ آیا اور یہی موت کا سبب بنا۔ یہاں دونوں حضرات نے 3 راتیں یعنی جمعہ سنیچر اور اتوار کی راتیں یعنی جمعہ ہفتہ اتوار کی راتیں چھپ کر گزاری۔ اس دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہیں رات گزارتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے، سیر کی تاریکی میں ان دونوں راہ کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ مکہ جانے کے بعد انہی کے نشانات قدم پر بکریاں ہانکتے تھے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ قریش کی تگ و دو۔ ادھر قریش کا یہ حال تھا کہ جب منصوبہ قتل کی رات گزر گئی اور صبح کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں تو ان پر گویا جنون طاری ہو گیا۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنا غصہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے اور ایک گھڑی زیر حراست رکھا کہ ممکن ہے ان دونوں کی خبر لگ جائے۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ حاصل نہ ہوا تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ برآمد ہوئی، ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا باخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر کمبخت خبیث ابو جہل نے ہاتھ اٹھا کر ان کے رخسار پر اس زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی۔ اس کے بعد قریش نے ایک ہنگامی اجلاس کر کے یہ طے کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے تمام ممکنہ وسائل کام میں لائے جائیں۔ چنانچہ مکے سے نکلنے والے تمام راستوں پر خواہ وہ کسی بھی سمت جا رہا ہو نہایت کڑا مسلح پہرا بٹھا دیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان عام بھی کیا گیا کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میں سے کسی ایک کو زندہ یا مردہ حاضر کرے گا اسے ہر ایک کے بدلے 100 اونٹوں کا گراں قدر انعام دیا جائے گا۔ اس اعلان کے نتیجے میں سوار اور پیادے نشانات قدم کے ماہر کھوجی نہایت سرگرمی سے تلاش میں لگ گئے اور پہاڑوں، وادیوں، نشیب و فرات میں ہر طرف بکھر گئے، لیکن نتیجہ اور حاصل کچھ نہ رہا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک بھی پہنچے لیکن اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر رضی اللہ عنہ خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں ما ظنک یا ابا بکر بِاثْنَيْنِ اللہ ثالثہما، ابوبکر اللہ ثالثہما، ابوبکر رضی اللہ عنہ ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو غلطی کوتاہی ہم سے ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمارا یہ سیشن کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ ہم جلد ہی اگلا سیشن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکلنے کے بعد کہاں کہاں گئے، کس کس طریقے سے مشکلات آئیں اور کفار نے کیا کیا کیا، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ سراقہ